یہ سال 1986 کی بات ہے۔ پاکستان کے شہر مریدکے کے ایک چھوٹے سے گاؤں رکھ باؤلی کے اندر ایک مسیحی گھرانے میں ایک پرانے کچے مکان میں ایک ماں گھر کی واحد کفیل عنایت بی بی اپنے بچوں کو پالنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ غربت، بھوک اور بے بسی اس ماں کے گرد گھیرا ڈال چکی تھی۔ بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں ہیں اور پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ گھر کا کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وقت سخت تھا اور سوال صرف ایک تھا کہ پیسے کہاں سے لائیں۔ اس لمحے عنایت بی بی نے ایک فیصلہ کیا جو لاکھوں غریب خاندان ہر روز کرتے ہیں۔ اس نے قرض لیا، 600 روپے قرض، بس 600 روپے کا قرض جو لینے میں صرف ایک انگوٹھا لگا مگر چکانے میں ایک بچپن، ایک زندگی اور ایک خواب ختم ہو گیا۔ یہ قرض لیا گیا تھا ایک قالین بنانے والی فیکٹری کے مالک سے جہاں عنایت بی بی کام کرتی تھی۔ بدلے میں اس ماں کو اپنا بیٹا صرف 4 سال کا اقبال اس فیکٹری مالک کے حوالے کرنا پڑا اور طے پایا کہ جب تک قرض ادا نہ ہوگا بچہ ہمارے پاس کام کرے گا۔ کون تھا اقبال مسیح؟ یورپ میں اقبال مسیح کے مجسمے یعنی سٹیچوز کیوں لگائے گئے؟ اٹلی میں اقبال کے نام پر سکول کیوں کھولے گئے؟ امریکی کانگریس ہر سال اقبال مسیح کے نام پر ایوارڈ کیوں دیتا ہے؟ اقبال مسیح کو کس نے اور کیوں مارا؟ ایک گمنام پاکستانی ہیرو اقبال مسیح کی زندگی کی انتہائی دردناک داستان۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ یہ ایک ایسے بچے کی زندگی کی کہانی ہے جو اپنے چھوٹے سے جسم میں ایک بہت بڑا دل لے کر پیدا ہوا تھا۔ ایک ایسا دل جو غلامی کو قبول نہیں کرتا، ایک ایسا ذہن جو ناانصافی کے خلاف سوچتا ہے، اور ایک ایسی روح جو آزادی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ کہانی ہے اقبال مسیح کی، وہ بچہ جس نے ہتھکڑیاں توڑ کر بولنے کا حوصلہ پایا، وہ اقبال مسیح جس کی موت نے سوال اٹھا دیے اور جس کی زندگی نے لاکھوں بچوں کو جینے کا حق دیا۔ اقبال مسیح 1 جنوری 1983 کو پاکستان کے شہر مریدکے کے ایک چھوٹے سے گاؤں رکھ باؤلی میں ایک غریب کیتھولک مسیحی گھرانے میں سیف مسیح اور عنایت بی بی کے ہاں پیدا ہوا۔ اقبال کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ 1986 میں اقبال مسیح کی والدہ کو اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جس کے لیے اس نے ایک ٹھیکیدار جو قالین بنانے والے کارخانے کا مالک تھا اس سے محض 600 روپے قرض لیے اور بطور ضمانت اپنے بیٹے اقبال مسیح کو گروی رکھوا دیا۔ یہ قرض 4 سالہ اقبال مسیح کی محنت سے ادا کیا جانا تھا، جس میں نامعلوم سود اور اخراجات شامل تھے، جسے عام طور پر پیشگی کہا جاتا ہے۔ اقبال کم و بیش 6 سال تک قالین بانی کی صنعت سے منسلک رہا، جہاں اسے اوسطاً 14 سے 16 گھنٹے تک کام کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ اور بھی کافی بچے تھے جو اسی کی طرح بچوں کی جبری مشقت کا شکار تھے۔ معاہدے کے مطابق اوزار، خوراک اور اقبال مسیح سے جو بھی غلطی ہونی تھی اس کی مد میں جو جرمانے ہونے تھے وہ اسی قرض میں شامل کیے جانے تھے، اور اس چھوٹے سے بچے اقبال کو 1 روپیہ روزانہ اجرت دی جاتی۔ 1991 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چائلڈ لیبر ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں کی ملازمت پر پابندی لگاتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے کا اعلان کیا گیا۔ جب 10 سالہ اقبال مسیح کو علم ہوا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے بچوں کی جبری مشقت کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، تو اقبال مسیح غلامی کا طوق اتار کر اس فیکٹری سے بھاگ گیا۔ اقبال مسیح نے فرار ہو کر مقامی تھانے کا رخ کیا اور فیکٹری مالک ارشد کے بارے میں پولیس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ارشد کی کارپیٹ فیکٹری میں بچے غیر قانونی چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، لیکن اس وقت پولیس اسے دوبارہ فیکٹری میں واپس لے آئی اور فرار ہونے والے بونڈڈ لیبر کی واپسی کے لیے فائنڈر کی فیس مانگی۔ فیکٹری مالک ارشد نے پولیس کو پیسے دے کر اقبال مسیح کو واپس کام پر لگا دیا، اور پولیس کو دیے گئے وہ پیسے بھی اس چھوٹے سے بچے
اقبال مسیح کے کھاتے میں لکھ دیے اور یوں 600 روپے کا لیا گیا قرض اب سود کی بلند شرح اور جرمانوں کی وجہ سے 13,000 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اب کی بار فیکٹری مالک کا رویہ اقبال مسیح سے مزید سخت ہو گیا۔ اس نے اقبال کو الٹا لٹکا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور دوبارہ فیکٹری میں کام پر لگا دیا۔ اب اقبال مسیح پر کڑی نظر رکھی جانے لگی۔ فیکٹری میں اقبال سمیت کئی بچے کام کرتے تھے جن سے زبردستی کام لیا جاتا اور کام کے بعد انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک مرتبہ اقبال فرار ہو چکا ہے اور یہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر فرار ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کام تو جاری رکھا مگر آزادی کا جذبہ اسے مزید مضبوط کرتا رہا۔ بالآخر اکتوبر 1992 کو اقبال مسیح کو وہ موقع پھر مل گیا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ اقبال مسیح کو جیسے ہی فیکٹری کا دروازہ کھلا نظر آیا وہ چھپ کر باہر نکلا۔ اسے سامنے ایک ٹریکٹر ٹرالی جاتی نظر آئی۔ اقبال مسیح فوراً اس ٹریکٹر ٹرالی میں سوار ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹریکٹر ٹرالی اسے بین الاقوامی شہرت تک لے کر جائے گی، کیونکہ ٹریکٹر ٹرالی ایک احتجاج میں جا رہی تھی۔ وہاں اقبال مسیح کی ملاقات ایک سوشل ورکر احسان اللہ سے ہوئی۔ اقبال نے اپنی ساری روداد احسان کو سنائی اور پھر احسان کے کہنے پر اقبال نے اپنے اوپر بیتی ظلم کی داستان پورے جلسہ عام میں پیش کر دی۔ احسان اللہ جو کہ ایک سوشل ورکر تھا، اقبال مسیح کو چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ BLLF کے دفتر لاہور لے آیا۔ یہ تنظیم بچوں کے جبری تشدد کے خلاف کام کرتی تھی۔ اقبال مسیح کو لاہور میں اس تنظیم کے تحت چلنے والے ایک سکول میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ اقبال نے BLLF کے سکول سے 4 سالہ تعلیم فقط 2 سال میں ہی مکمل کر لی تھی۔ تعلیم کے ساتھ اقبال نے اپنی تحریک کو بھی جاری رکھا۔ مزدور بچوں کی آزادی کے لیے وہ میدان میں اتر چکا تھا۔ اس نے تقریریں کی اور جبری مشقت کے خلاف منظم تحریک شروع کر دی، جس کے نتیجے میں لوگ اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بچوں میں جذبہ آزادی پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جلد ہی تقریباً 3,000 بچے اس تحریک کے نتیجے میں آزاد کروا لیے گئے۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں اب اوزار کی بجائے قلم تھے۔ اینٹوں کے بھٹوں، فیکٹریوں، قالین کے کارخانوں، غرض جہاں جہاں بچوں سے جبری مشقت کروائی جا رہی تھی وہاں وہاں اقبال نے اپنا پیغام پہنچایا اور احتجاجی علم بلند کیا۔ آزادی کی یہ تحریک سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ صورتحال اس وقت مزید خطرناک ہو گئی جب جبری مشقت کی تحریک جس کا قائد اقبال مسیح تھا، اس تحریک نے حکومت وقت کی توجہ حاصل کی، جس کے نتیجے میں 1992 کو بانڈڈ لیبر سسٹم ایکٹ جبری مشقت کے خاتمے کا قانون نافذ کر دیا گیا۔ گو کہ اس قانون کا عملی اطلاق اس طریقے سے نہ ہو سکا، مگر اس کے باوجود سرمایہ دارانہ نظام کے لیے یہ ایک شدید دھچکا تھا۔ جب BLLF کے فورم سے اقبال کی تحریک نے زور پکڑا تو عالمی اداروں کی توجہ اس تحریک پر مرکوز ہو گئی۔ دسمبر 1994 میں اقبال مسیح کو امریکہ میں ہیومن رائٹس یوتھ ان ایکشن ایوارڈ کے لیے دعوت دی گئی، جس کا اہتمام ہر سال ریبوک فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ اقبال مسیح کو امریکہ میں اس فاؤنڈیشن کے تحت ایک ایوارڈ کے لیے بلایا گیا۔ اس تقریب میں اقبال نے انتہائی جوشیلی تقریر کرتے ہوئے کہا، میں ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو پاکستان میں بانڈڈ اور چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، لیکن میں خوش قسمت بھی ہوں کیونکہ BLLF کی کوششوں کی وجہ سے آج میں آزاد ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اپنی رہائی کے بعد میں نے BLLF کے اسکول میں ایڈمیشن لیا اور آج میں اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ہم غلام بچوں کے لیے احسان اللہ اور BLLF نے وہی کام کیا جو ابراہم لنکن نے امریکی غلاموں کے لیے کیا تھا۔ آج آپ آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک نے جہاں میں کام کرتا تھا ہمیں یہ بتایا تھا کہ بچوں کی جبری مشقت میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکی لوگ ہمارے بنائے ہوئے سستے قالین اور تولیے پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ جبری مشقت کے
حق میں ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بچوں کی جبری مشقت کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ بچوں کو چائلڈ لیبر کے اوزاروں کے بجائے قلم کی ضرورت ہے۔ اقبال مسیح کو ریبوک ہیومن رائٹس یوتھ ان ایکشن ایوارڈ کے ساتھ ہی اس وقت تقریباً 15,000 امریکی ڈالرز کی سالانہ اسکالرشپ دی گئی۔ ساتھ ہی برینڈیز یونیورسٹی کی جانب سے اسے کالج کی عمر کو پہنچنے تک مفت تعلیم کی پیشکش بھی کی گئی۔ اقبال کی آواز ظلم کے ایوانوں میں گونج رہی تھی۔ قالین مافیا کو اس کی سرگرمیاں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ وہ اپنے عالمی دوروں سے واپس پاکستان پہنچا تو اسے قالین مافیا کی طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، مگر اس نے کسی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھا۔ یہ اتوار کا دن تھا اور تاریخ 16 اپریل 1995 تھی۔ مسیحی برادری ایسٹر کی خوشیاں منا رہی تھی اور اقبال امریکہ سے واپس آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا، تب کسی درندہ صفت شخص نے اقبال کو سرے عام گولی مار دی اور اقبال جاں بحق ہو گیا۔ اپنی حسرتیں اور حقیقی آزادی کی تمنا دل میں لیے یہ چھوٹا سا شیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا، یعنی وہ فیکٹری مالک ارشد، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال مسیح کی نیک نامی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف نامی ہیروئن کے عادی شخص نے قتل کیا تھا۔ اقبال کی موت کی خبر ہر معروف چینل پر نشر کی گئی۔ امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ نے اپنی شہ سرخی میں لکھا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستانی بچہ کتنا بہادر تھا۔ اقبال مسیح، چھوٹا قد، کمزور جسم، مگر الفاظ ایسے جیسے انقلاب، جو پاکستان میں ایک گمنام ہیرو ہے۔ وہ اقبال مسیح بین الاقوامی کانفرنسز میں شریک ہوا، تقریریں کی، انگریزی سیکھی اور پوری دنیا کو بتایا کہ بچپن کام کے لیے نہیں خوابوں کے لیے ہوتا ہے، اور پاکستان میں بہت کم لوگ اقبال مسیح کے نام سے واقف ہیں۔ یورپ کی سڑکوں پر آج بھی اقبال مسیح کے سٹیچوز لگے ہوئے ہیں، اس پر کئی فلمز اور ڈاکومنٹریز بنائی گئی اور اس کی زندگی پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس میں مشہور اطالوی مصنف فرانسسکو ڈی ایڈمو کا مشہور ناول اقبال بھی شامل ہے۔ اقبال مسیح کو اس کی زندگی اور موت کے بعد بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ اس کی جدوجہد کو دیکھ کر کینیڈا کی ایک رفائی تنظیم فری دا چلڈرن کا قیام عمل میں آیا، جس کی انسپائریشن صرف اقبال مسیح تھا۔ اس تنظیم نے پاکستان میں تقریباً 20 غریب اور لاچار بچوں کے لیے اسکول قائم کیے۔ 1994 میں اقبال نے امریکی ریاست میساچوسیٹس کے ایک اسکول میں 7ویں جماعت کے بچوں سے خطاب کیا تھا۔ بعد میں جب ان بچوں کو پتا چلا کہ اقبال کو کسی نے مار دیا ہے تو انہوں نے اپنے اسکول سے فنڈز اکٹھے کر کے پاکستان میں ایک اسکول اقبال کے نام پر بنوایا تھا۔ 1994 میں اقبال مسیح کو بوسٹن میں ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح 1996 میں اسپین اور جنوبی امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہر سال 16 اپریل یعنی اقبال مسیح کی برسی چائلڈ لیبر کے خلاف دن کے طور پر منائی جائے گی۔ اسی طرح 1998 میں اٹلی کی ایک نئی رفائی تنظیم نے اٹلی میں بہت سے اسکول قائم کیے جن کا نام انہوں نے اقبال مسیح کے نام پر اقبال اسکولز رکھا۔ سال 2000 میں اقبال مسیح کو اٹلی میں ورلڈ چلڈرن پرائز فار ہیومن رائٹس سے نوازا گیا۔ اسی طرح 2009 میں امریکی کانگریس نے ایک نئے ایوارڈ کا آغاز کیا جس کا نام اقبال مسیح ایوارڈ تھا۔ اس ایوارڈ کا مقصد چائلڈ لیبر کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کو سراہنا تھا۔ اسی طرح 16 اپریل 2012 کو اقبال مسیح کی 70ویں برسی کے موقع پر سینٹیاگو اسپین میں ایک چوک کا نام بھی اقبال مسیح کے نام پر رکھا گیا۔ 2014 میں کیلاش ستیارتھی کو چائلڈ لیبر کے خلاف جدوجہد پر نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اپنی تقریر کے دوران کیلاش نے اقبال مسیح کا ذکر کیا اور اپنا ایوارڈ اقبال مسیح کے نام کیا۔
2016 میں اٹلی کے شہر کاتیانا میں اقبال مسیح کے نام سے رگبی کا ٹورنامنٹ کروایا گیا۔ 17 اپریل 2017 کو اسپین کی سلامانکا یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سال سے وہ ہر سال 16 اپریل کو اقبال مسیح کی برسی کے موقع پر چائلڈ لیبر کے خلاف دن منایا کریں گے۔ جب پوری یورپی دنیا اقبال مسیح کی معترف ہو چکی تھی، تب اقبال مسیح کی موت کے تقریباً 27 سال بعد اس گمنام پاکستانی ہیرو کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 23 مارچ 2022 کو اقبال مسیح کو بعد از مرگ ستارہ شجاعت سے نوازا، جو ان کے بھائی پطرس مسیح نے وصول کیا۔ اقبال کی موت کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسٹر کے دن 16 اپریل 1995 کو اقبال مسیح اپنے گاؤں میں رشتہ داروں سے ملنے گیا اور کچھ دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا کہ ہیروئن کے ایک عادی نشے باز شخص محمد اشرف نے اس چھوٹے سے بچے اقبال مسیح کو سرعام گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اقبال مسیح کے بھائی پطرس مسیح کے مطابق اقبال مسیح کے قتل کے پیچھے احسان اللہ کا ہاتھ ہے، جبکہ BLLF کے بانی احسان اللہ کے مطابق اقبال مسیح کو کارپٹ مافیا نے مروایا، جن کے جبری مزدور آزاد کروا کر اقبال مسیح نے انہیں نقصان پہنچایا تھا، کیونکہ اقبال مسیح کی تحریک کی وجہ سے کارپٹ انڈسٹری اور پاکستان کی سفارتی ساکھ پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا نے پاکستان پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ چائلڈ لیبر کے خلاف مؤثر قانون سازی کرے۔ اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی کارپٹ کی مانگ میں زبردست کمی سامنے آئی تھی، کیونکہ بین الاقوامی کمپنیز نے یہ کہہ کر پاکستانی قالین خریدنے سے انکار کر دیا تھا کہ ایسے قالین جو بچوں کی محنت سے بنائے گئے ہوں ناقابل خرید ہیں۔ اقبال مسیح کو کس نے مروایا؟ یہ آج بھی ایک مسٹری ہے۔ اقبال مسیح جو آزادی کی جدوجہد میں مارا گیا، مگر آپ کو آج بھی اپنے ارد گرد بے شمار ہوٹلز، دکانوں اور سڑکوں پر کبھی گجرے، پھول، جوس اور غبارے بیچتے، برتن دھوتے، جھاڑو لگاتے اور چائے پیش کرتے، گریس اور آئل میں لپٹے، ورکشاپ پر اوزار اٹھاتے، کوڑے کے ڈھیروں سے کچرا چنتے، گھروں میں ملازمت اور گھریلو تشدد اور بدسلوکی کا سامنا کرتے، فیکٹریوں میں مزدوری کرتے اور بھٹوں پر پورے خاندان کے ساتھ اینٹیں بناتے، ہاتھوں میں کشکول تھامے چوکوں چوراہوں پر بھیک مانگتے اور ہاتھوں میں برش تھامے پالش کی صدائیں لگاتے ہزاروں اقبال نظر آئیں گے، مگر اقبال مسیح کہتا تھا کہ بچوں کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، اوزار نہیں۔ اقبال مسیح آج بھی پاکستان میں گمنام ہے اور زیادہ تر لوگ اقبال مسیح کو نہیں جانتے اور نہ ہی نام سنا ہے، کیونکہ اقبال آواز ہے جدوجہد کی، سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی، اور یہ میڈیا، یہ اخبارات کبھی بھی اقبال کے بارے میں نہیں بولے اور نہ ہی بولیں گے، کیونکہ یہ سب سرمایہ داروں کی کمپنیز ہیں۔ پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ سے ہوتے ہوئے بیوروکریسی کے دروازوں سے نکل کر میڈیا کے دفاتر تک ہر جگہ سرمایہ دار بیٹھا ہے۔ ایک نجی تنظیم سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی چلڈرن کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ 2 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ محنت کے مطابق یہ بچے زیادہ تر قالین بننے، چوڑیاں بنانے کی صنعت، سرجیکل آلات بنانے، کوڑا چننے، چمڑا رنگنے کی صنعت، گھریلو ملازمت اور اینٹوں کے بھٹوں وغیرہ پر ملازمت کرتے ہیں۔ اقبال 4 سال کی عمر میں ایک غلام بنا، مگر 10 سال کی عمر میں غلامی کی بیڑیوں میں جکڑا رہا اور محض 3 برس میں اس نے کارپٹ مافیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ 3000 بچوں کو اس اقبال نے غلامی سے آزاد کروایا۔ اقبال مسیح کی جدوجہد سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اگر مختصر بھی ہو، مگر آپ کے ارادے مضبوط ہوں تو ہر منزل آسان ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔